یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کے محبوب بن ہی نہیں سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حاکم مان لیں۔ تو قرآن سے پتہ چلا کمال ایمان یہ ہے کہ حضور کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، کمال اسلام یہ ہے حضور کی حاکمیت کا اقرار کیا جائے۔ اللہ کے ہاں وہی بندہ محبوب تر ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب کو اپنا حاکم مانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی مومن کا درجہ اور مرتبہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور نگہبان تسلیم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جو ہے وہ حلاوت ایمان کا دعویٰ کرے اور مجھے حاکم نہ مانے، کوئی شخص ایمان کے مٹھاس کے ایکسیپٹ کرنے کا دعویٰ کرے اور مجھے حاکم نہ مانے اور میری سنت سے پیار نہ کرے اور میرے احکام پر عمل نہ کرے، اور وہ دعویٰ کرے کہ وہ جو ہے اسلام کے مٹھاس کو اس نے پا لیا، اسلام کی چاشنی اس نے چکھ لی، اسلام کا ذائقہ اسے حاصل ہو گیا، فرمایا وہ جھوٹا آدمی ہے، اور اسلام کا ذائقہ اسی نے چکھا جو حضور کو اپنا حاکم مانتا ہے، اسلام کی لذت اسی نے چکھی جو حضور کو اپنا حاکم مانتا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے اور حضور کے ارشاد پر عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم، ذرا سوچیں تو صحیح، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ چرند پرند کا رب ہے، وہ جن و انس کا رب ہے، وہ آسمان اور زمین والوں کا رب ہے، وہ خاکی اور نوریوں کا رب ہے، وہ حور و غلمان کا رب ہے، مگر جب وہ اپنی نسبت بتاتا ہے کہ مجھے قسم ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہتا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کائنات کا رب ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں میں جن و انس کا رب ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں ناریوں اور نوریوں کا رب ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں فرش والا عرش والوں کا رب ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں لوح و قلم کا رب ہوں۔ فرمایا نہ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا رب ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ اپنے محبوب سے کتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کے فرمان کے بیان کرتے ہوئے، اس کی چاشنی اور لذت کو محسوس کرتے ہوئے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب کر کے کہا، یا محمد انت و انت، اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا یا محمد انا و انت وما سواک خلقت لاجلک، فرمایا محبوب تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، اور ساری کائنات میں نے آپ کی غلامی کے لیے بنائی۔ یعنی میری نسبت یہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میری نسبت یہ ہے کہ میں تیرا خالق ہوں، میری نسبت یہ ہے میں تیرا معبود ہوں، میری نسبت یہ ہے کہ میں نے کائنات میں جتنی بھی شاہکار چیزیں بنائی ہیں اس پر مجھے اتنی ناز نہیں ہے جتنا محبوب تجھے بنا کر کے مجھے جو ہے وہ خوشی کا احساس ہوا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے فرمایا۔ تو فرمایا یا محمد انا و انت وما سواک خلقت لاجلک، حبیب تو میرے لیے ہے،
میں تیرے لیے ہوں اور ساری کائنات میں نے آپ کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، میرے حبیب نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قال محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم انت وما انا وما سواک ترکت لاجرک، اے اللہ میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے ہے، میں نے ساری کائنات تیری ذات کے سامنے چھوڑ دی، یعنی مجھے تیرے سے تعلق ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہوں، باقی کائنات سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک انداز محبت تھا جو قرآن کہتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ارشادات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے فرمودات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اور فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت کے دن یہ لوگ جو حضور کے فرمانبردار ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ جو اللہ کے تابعدار ہیں، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کا انعام یافتہ طبقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین طبقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین طبقہ ہے۔ پوچھا گیا کون؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتہ طبقہ ہے، والصدیقین، صدیقین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتہ طبقہ ہے، والشہداء، شہداء اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتہ طبقہ ہے، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے بھی خدا کی بارگاہ میں انعام یافتہ طبقہ۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر مصیبت میں لوگوں کو اچھے یار کی تلاش ہوتی ہے، ہر مشکل میں ایک پاورفل بندے کی تلاش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو چار لوگ ہیں جو منعم علیہم ہیں، جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اور تمہارے ایسے اچھے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی مشکل میں انہیں پکارو گے تو تمہاری مشکل کشائی کریں گے، اور میدان محشر میں تو دنیا نظارہ کرے گی۔ جس طرح باپ اور ماں اپنی گمی ہوئی اولاد کی تلاش میں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، میرے حبیب نے فرمایا میں بھی اپنی امت کی تلاش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے جتنے دروازے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے بخشوانے کے جتنے مقامات ہوں گے، فرمایا میں ہر مقام پر پہنچوں گا کہ اگر یہاں اس کی بخشش نہیں ہوئی تو اس مقام پر ہو جائے، اس مقام پر نہیں ہوئی تو اس مقام پر ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت بخشوا کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا حبیب تیرا رب تجھے اتنا دیتا رہے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا کی بارگاہ میں کب راضی ہوں گے؟ دو طرح کے قول ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہوں گا، اپنی رب کی بارگاہ میں میں شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں اگر موجود ہوگا تب بھی میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جو ہے وہ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور فرمایا اگر قیامت کے دن
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ جو میں نے 5ویں پارے سے پڑھی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ایک گھڑی بھی حضور کی محفل سے الگ نہیں ہوتے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظر رخ مصطفیٰ سے نہیں ہٹاتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں، چہرے پر اداسی ہے، بڑے غمگین ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بیمار ہو۔ آپ نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے؟ کوئی مرض لگ گیا ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ چہرہ کا وہ تر و تازگی باقی نہیں بچی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، حقیقت یہ ہے مجھے کوئی درد نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا چہرے کا رنگ فق کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ چہرے کی رعنائی کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ چہرے کی رونق کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک غم کھائے جا رہا ہے، مجھے ایک دکھ جو ہے وہ یہ ہے یا رسول اللہ، میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، میں غمگین ہوتا ہوں، آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا ہوں، میں مشکل میں ہوتا ہوں، آپ کے چہرہ والضحا کو دیکھ لیتا ہوں، میں سوچتا ہوں میں مر جاؤں گا، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو قیامت کے دن محشر میں اور جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اونچے درجے پر ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو مجھے ڈر کھائے جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر میں نے آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکا، جنت میں ساری نعمتیں موجود ہوں گی، اللہ کا ہر انعام موجود ہوگا، لیکن صحابہ کو تلاش ہے تو یار کے رخ کی تلاش ہے۔ صحابہ اگر طالب ہیں تو دیدار مصطفیٰ کے طالب ہیں، صحابہ اگر مشتاق ہیں جنت میں تو رخ والضحا دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا صحابی کیونکہ تو میرا متبع ہے، تو میرا فرمانبردار ہے، یاد رکھ المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور تو جنت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ سبب بنا دے گا جس کی وجہ سے تو میری زیارت روزانہ کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے ایک انصاری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمیں گھر جانا ہوتا ہے، آپ یہاں تشریف فرما نہیں ہوتے، ہم جو ہے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمارے بچوں سے ویسے الفت ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ الفت نہیں ہے، گھر والوں سے ویسے پیار ہوتا ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں پھیکی لگتی ہیں، سارا مٹھاس ہمیں پھیکا لگتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریشانی حل کیسے ہوگی؟ فرمایا ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ویسے ہمارے ہاں پریشان آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی دور کرنے کے نسخے استعمال کرتا ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہم پھر آپ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، جیسے ہی آپ کا رخ زیبا دیکھتے ہیں ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، کائنات کی ہر شے بلکہ رب محبت کرتا ہے، جانور بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ ہمارے گھر کی جو بکری ہے نا، جب تک آپ آتے ہیں یہ آپ کو دیکھتی رہتی ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے اور سب کو چھوڑ دیتی ہے، جب آپ چلے جاتے ہیں تو گھاس اس کے سامنے ہوتا ہے، چارہ اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، چارہ ہم اس کو ڈالتے ہیں وہ ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے، اور پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات سے رب بھی بے پناہ پیار کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے
کائنات کا ذرہ ذرہ بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔